ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على حبیبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب عن يمين العرش إن الحسين مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ صلوات پڑھ لیں۔ آج کی مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ تعالی رحمت کرے۔ ملک سرسا خان کے والدین کے اوپر، اور آج کی مجلس کے اس ثواب کو ہدیہ کرتے ہیں ملک سرسا خان کے والدین کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور چراغ کا کام خود جلتا ہے، دوسروں کو نور اور روشنی دیتا ہے۔ ابا عبداللہ الحسین بھی ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا وجود اللہ کی راہ میں لٹا دیا، سارا کا سارا وجود اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور صرف فقط اللہ۔ امام حسین کا وہ بہت عظیم شعر ہے، فرماتے ہیں ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک۔ اے اللہ، فقط تیری ذات، میں نے پوری مخلوق کو چھوڑ دیا، پوری کی پوری مخلوق کو میں نے چھوڑ دیا فقط تیری محبت میں، اور میں نے اپنے بچوں کی یتیمی کو قبول کیا، میں نے اپنے تمام مصیبتوں کو قبول کیا تاکہ تیری زیارت کی طرف آ سکوں۔ ایک شخص نے امام سے سوال کیا کہ آیا امام پیاسے شہید ہوئے؟ تو امام نے فرمایا کہ امام شہادت وقت پیاسے نہیں تھے، حوض کوثر پی کے اس دنیا سے گئے۔ کہا کہ جب امام کا وہ آخری ٹائم آیا، جب شمر آ رہا تھا، تو اللہ کے 4 فرشتے امام حسین کے پاس آئے، جو اللہ کے عظیم ترین اور بزرگ ترین 4 فرشتے تھے۔ وہ آئے امام حسین کے پاس اور امام کی خدمت میں عرض کی، کہا کہ جب نہ رسول اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ کہا کہ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ حسین ابھی تم اجازت دو، قیامت تک تمہیں عمر دے دیں، قیامت تک تمہیں عمر دے دیں، پوری کائنات کی تمام حکومت تیرے لیے فراہم کر دے، اور یہ جو دشمن جو تمہارے اطراف میں جمع ہے ان کو ایک لحظے کے اندر ان کو ہلاک کر دے۔ اللہ نے ہمیں یہ اجازت دی ہے، اب آپ کی جیسی مرضی، اکبر کو بھی واپس لے آئیں گے، علی اصغر کو بھی واپس لے آئیں گے، سب واپس آ جائیں گے، قیامت تک آپ کی حکومت رہے گی۔ فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کی زیارت چاہتا ہوں، میں اللہ کی محبت چاہتا ہوں، میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر ان 4 فرشتوں نے آپ کے لیے جنت کا پانی پیش کیا۔ ابھی وہ شمر ملعون تو اس کو تو یہ خواب و خیال بھی نہیں ہے، تو جنت کا پانی پیش کیا، اور ابا عبداللہ الحسین جنت کا پانی پی کر اس دنیا سے گئے۔
توجہ فرمائیں، تو یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ اگر چاہیں خود امام حسین علیہ السلام کا ایک اشارہ کافی تھا، پورے کا پورے یہ دشمن ایک لمحے کے اندر ہلاک ہو جاتے۔ عباس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، علی اکبر کی بھی کوئی ضرورت نہیں، فقط ایک اشارہ کرتے، لیکن نہیں، ابا عبداللہ بن حسین آقا حسین نے تمام اس مصیبتوں کو برداشت کیا۔ ترکت الخلق طرا فی ہوا وایتمت العیال لکی ارا، میں نے بچوں کو یتیمی قبول کی، میں نے تمام مظلومیت قبول کی، فقط اللہ کی محبت، اللہ کی ملاقات۔ اخلاص مطلق اگر دیکھنا ہے تو یا مسجد کوفہ میں دیکھو یا کربلا کے اندر دیکھو، اخلاص، معرفت، محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کربلا کے اندر ہے، جہاں پر ہر مجاہد جو اتنی شوق سے وہ جنگ کر رہے تھے، حدیث میں ہے کہ اتنے ان کی اللہ کی طرف توجہ تھی اصحاب حسین کی کہ ان کو تلواریں مارتے تو ان کو اصلاً درد ہی محسوس نہیں ہوتا، تو وہ دیکھتے ہی نہیں تھے ادھر کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اتنی معرفت ہوگی اس امام کی برکت سے، آپ نے ان کے وجود کو اتنا اللہ کی طرف تبدیل کر دیا کہ تلواریں ان کو لگتی تھی، ان کو ہرگز غم محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے عظمت ابا عبداللہ بن حسین، اور اس کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو آپ بھی اسی صف میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو امام حسین کی عزاداری میں شرکت ہے نا، خود اللہ تعالیٰ کا یہ اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا دین کے باقی رکھنے کے لیے، دین کے باقی رکھنے کے لیے اللہ نے ایک وسیلہ بنایا، اور وہ وسیلہ کس کو عطا کیا؟ حضرت ابا عبداللہ بن حسین کو، بی بی زینب کو، علی اکبر کو، علی اصغر کو وسیلہ بنایا کہ ان کے توسط سے، اب دیکھ لو مسلمانوں کے کتنے اجتماع ہوتے ہیں، کوئی اجتماع ہے ان کا؟ کوئی عید میلاد میں اگر نکلتے گھوڑے گدھے لے کر تو کوئی وہاں دین کی تو کوئی بات نہیں ہوتی نا۔ دین کی اگر بات ہے تو یہ جو آپ لوگ عشرہ مناتے ہیں، یہ پہلا عشرہ، بہت سارے ایران میں تو 60 دن مجلس ہوتی ہے، پہلے محرم سے لے کر 40 تک 60 دن مجلس ہوتی، 2 مہینے پورے۔ جو سفر کا جو آخری عشرہ ہے وہ اس پہلے عشرے کے سے بھی زیادہ اس کا مقام ہے۔ ماہ سفر کا جو آخری عشرہ ہے اس میں پیغمبر کی شہادت ہے، اس میں امام حسن کی شہادت ہے، اس میں حضرت امام رضا کی شہادت ہے، اور 40 چہلم کا دن ہے۔ تو وہاں پر ایران میں یہ 2 عشرے بہت زیادہ اہم ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک پہلا عشرہ، اس کا اختتام عاشوراء پہ، اور ایک آخری عشرہ جو چہلم کے دن شروع ہوتا ہے اور امام رضا کی شہادت پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا اہتمام تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام تھا کہ وہ سفینہ ہدایت قیامت تک سفینہ ہدایت برقرار رہے، اور ہدایت کا پیغام امام حسین کے دسترخوان سے دنیا تک پہنچتا رہے۔ صلوات پڑھ لیں۔ اور وہ ابا عبداللہ بن حسین، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے، آپ کے دل میں نہیں، اس زمانے میں بھی جو صحابہ تھے ان کے دل میں بھی یہ خیال آتا تھا۔ جناب جابر آئے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے انسان دل و جان سے بولے رضی اللہ تعالی عنہ، آئے، کہا یا ابن رسول اللہ، میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ بھی جس طرح آپ کے بھائی نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، بہتر ہے آپ بھی امام یزید کے ساتھ صلح کر لیں۔ سمجھ آئی نا؟ کتنا بڑا صحابی ہے وہ صحابی جس نے مدینے میں جو پہلے جو 5 آدمی مسلمان ہوئے، سے پہلا جو 5 آدمی مدینے میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے، ان میں سے 5واں جابر تھے، 12 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، اتنا عاقل، اتنا دانشمند، مدینے کے پہلے جو طائفہ جو مسلمان ہوئے، 5واں خود یہ جابر بن عبداللہ تھے، جو کربلا میں آئے۔ سارے ذاکر مولوی پڑھتے ہیں کربلا میں جو پہلے ظاہر ہیں جناب جابر، تو سمجھانے لگے، یعنی آپ کے دل میں بھی، آج بھی لوگوں کے دل میں آتا ہے، کہاں دیکھیں آپ کے بھائی نے بھی تو صلح کر لی، تو کیا حرج ہے آپ بھی صلح کر لیں۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا، امام نے فرمایا، اے جابر،
امام حسن نے جو کام کیا وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا، اور جو میں کام کر رہا ہوں وہ بھی اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ جب پیغمبر اکرم کی وفات کا ٹائم آیا تو جبرائیل آئے، جبرائیل نے 12 لفافے آ کر پیغمبر کو پکڑائے، 12 مہر لگی، اوپر مہر لگی، 12 لفافے آپ کو دیے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ لفافے 12 کے 12 پکڑا دے علی بن ابی طالب کو، اور یہ پہلا جس کے اوپر علی کا نام لکھا ہوا ہے یہ اسی کو علی کھولے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا، حسن والے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ پھر جب علی جانے لگے تو وہ 11 لفافے تھے وہ پکڑائے امام حسن کو، بیٹا یہ اپنا لفافہ کھولنا ہے، جو کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تم نے صرف اسی پہ عمل کرنا ہے، چاہے دنیا اوپر ہو جائے نیچے ہو جائے، سورج مشرق نکلے مغرب سے نکلے، تم نے کوئی۔ امام حسن کی وفات کا ٹائم آیا، وہ جو سارے لفافے ہر امام خود اللہ نے جو ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ فرمایا اے جابر میرے بھائی نے اگر صلح کی تو بھی خود اللہ کا حکم تھا، اور میں اگر جنگ بھی کر رہا ہوں تو میں خود اللہ کے حکم کی وجہ سے جنگ کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا امام نے کہ اے جابر اگر خود پیغمبر آ کے تمہیں بتائیں تو آیا راضی ہو گے؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے ایسے حجاب ہٹائے جابر کی آنکھوں سے، تو آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کے دروازے کھل گئے، پیغمبر گرامی اسلام 7 ہستیاں آسمان سے زمین کے اوپر آ گئی، پیغمبر گرامی اسلام، مولا علی، امام حسن، جعفر طیار، حضرت حمزہ اور پیغمبر کے پیارے صحابی جناب زید، 7 ہستیاں اوپر سے آسمان سے نیچے آ گئیں۔ پیغمبر غصے سے جابر سے مخاطب ہوئے، کہا ہے جابر میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ان علی اور حسن حسین کی اطاعت کرنا، ان کے اوپر کسی قسم کا اعتراض بھی نہیں کرنا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا؟ تو جابر نے معافی مانگی۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا اے جابر چاہتے ہو کہ میں اپنے دشمن کا اور علی کے دشمن کا اور حسین کے دشمن کا مقام تجھے دکھاؤں؟ میرے جو دشمن تھے وہ کہاں پر ہے؟ علی کا جو دشمن تھا نام نہیں لوں گا، حسن کا جو دشمن تھا اس کا مقام تمہیں دکھاؤں؟ پیغمبر گرامی اسلام نے زمین کے اوپر پاؤں مارا، ایک مرتبہ پاؤں مارا زمین پھٹ گئی، دوبارہ پاؤں مارا زمین پھٹی، 7 پردے ہٹے، 7 مرتبہ آگ کا سمندر ظاہر ہوتا گیا۔ جب آخری مرتبہ پاؤں مارا تو نیچے جابر نے دیکھا کہ ابو جہل اس آخری جہنم کے اس طبقے میں ہے، ولید ابن مغیرہ اس طبقے کے اندر ہے، اور بہت سارے لوگ، پیغمبر کے دشمن بھی اس طبقے میں، علی کے دشمن بھی اس طبقے میں، حسن کے دشمن بھی اس طبقے میں، اور فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کا قاتل یزید بھی انہی کے ساتھ ہے۔ پھر پیغمبر اکرم نے فرمایا اے جابر ذرا آسمان کی طرف نگاہ کرو، ساتوں یہ 6 ہستیاں پھر آسمان کی طرف چلی گئیں۔ جب آسمان پہ پہنچے تو پیغمبر نے آواز دی بیٹا حسین تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، تو امام حسین بھی ان کے ساتھ آسمان کے اوپر جنت میں ان کے پاس چلے گیا، اور وہاں سے پیغمبر نے فرمایا کہ اے جابر یاد رکھنا حسین کے اور ان کے بچوں کے اوپر ہرگز اعتراض نہیں کرنا، ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرنا کہ آپ ایسا کریں، یہ ہے ہدایت کا چراغ۔ اور امام نے ایک بہت بڑا اشکال جو لوگوں کے دل میں آتا ہے نا، مثلا شاید امام حسن ہوتے تو صلح کر لیتے، شاید عام لوگوں کے دل میں آتا ہے اس وقت امام حسن تھے انہوں نے صلح کر لی، شاید امام حسن اس وقت ہوتے تو وہ بھی صلح کر لیتے۔ امام نے خود اس کا جواب دیا، فرمایا یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ ومعلن بالفسق، فرمایا ومثلی لا یبایع مثلہ، اگر اس وقت حسن بھی ہوتے تو وہ بھی وہی کام کرتے جو میں حسین کرنے والا، اس وقت اگر میں ہوتا نا حسین ہوتا تو میں بھی وہی کام کرتا جو حسن نے کیا ہے۔ وہ زمان تھا صلح کا، اب زمان ہے جنگ کا۔
لہذا حضرت نے فرمایا کہ انا لا ابایع یزید، میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ فرمایا مجھ جیسا جو بھی ہوگا، مجھ جیسا حسن، مجھ جیسا حسین، مجھ جیسا علی ابن الحسین جو امام ہیں، اگر حسن آج ہوں گے تو وہ بھی یہ کام کریں گے، اگر کوئی اور امام ہوتا تو وہ بھی یہ کام کرتا۔ لہذا پوری قیامت تک امام نے جواب دے دیا کہ اس وقت جو حسن نے کیا وہ بھی صحیح تھا، عین حکم اللہ تھا۔ آج اگر میں جو کام کر رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے اور عین حکم اللہ ہے، وہ اس وقت واجب تھا، یہ آج واجب ہے۔ پیغمبر فتح مکہ کے لیے گئے، فتح مکہ کے لیے 1400 صحابی ساتھ، کافروں نے کہا نہیں اندر نہیں جا سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے نہیں جا سکتے، ہمارے ساتھ صلح کر لو۔ وہ جو بدر میں شکست کھائے ہوئے ہیں، احد میں شکست کھائے ہوئے ہیں، خندق میں شکست کھائے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں جا کے پیغمبر نے صلح کر لی۔ اگر ڈر تھا تو آپ پہلے ہی بھاگ جاتے، گھر میں جا کے یا رسول اللہ اب تو آپ کے پاس طاقت ہے، اب تو وہ ڈرے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ لشکر ہے، خیبر خندق سارے میں شکست کھا چکے ہیں، تو آپ آج کیوں صلح کر رہے ہیں؟ اس وقت صلح کر لیتے ہیں جب بدر کے لیے آئے تھے، تم لوگ 300 وہ 1000 آدمی، تو اس وقت صلح کر لیتے ہیں، خندق میں صلح کر لیتے، تم لوگ 3000 وہ 10,000، اس وقت صلح کر لیتے، مسئلہ ہی حل ہو جاتا، لڑائی ختم ہو جاتی۔ آج جب طاقت میں تو کہہ رہے ہیں صلح کر لو۔ یہ یعنی جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ عین حکم اللہ ہوتا ہے، اور اللہ نے اس صلح کو کیا کہا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تم سمجھتے ہو لڑائی فتح ہے، اللہ کہہ رہا ہے صلح فتح مبین ہے۔ بدر کے لیے نہیں کہا انا فتحنا لک، بڑی جنگ ہوئی، بڑی جنگ ہوئی، شکست کامل ہو گئی، 70 جو سب سے خناس جو تھے نا زمین کے اوپر، سب سے بڑے جو شیطان تھے 70 مارے گئے، اور جو ان سے جو چھوٹے درجے کے شیطان تھے وہ سارے کے سارے اسیر ہو گئے۔ اور پھر تو اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے بدر میں نے تمہاری مدد کی، 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے، اس کو فتح مبین نہیں کہا، احد کو فتح مبین نہیں کہا، خندق کو فتح مبین نہیں کہا، فرمایا تم صلح کرو، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تم صلح کر رہے ہو، اللہ اس کو فتح مبین قرار دے رہا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ہمارے معیار اور ہیں، اللہ کے معیار اور ہیں۔ وہ امام حسن کی جو صلح تھی وہ بھی فتح مبین تھی، جیسے اس کے نانا کی صلح فتح مبین تھی، امام حسن کی صلح بھی فتح مبین تھی۔ اس وقت حالات یہ ہو گئے تھے کہ قیصر روم جو سالوں سال سے منتظر تھا، تو مسلمانوں کے دونوں لشکر کوفے کے نزدیک آپس میں آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف امام حسن کا لشکر، امیر المومنین نے ماہ رمضان میں، جس ماہ رمضان میں آپ کی شہادت ہوئی 21 رمضان کو، رمضان سے پہلے 10,000 کا لشکر آپ نے، 40,000 کا لشکر آپ نے کوفے سے باہر بھیجا تھا معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے۔ 40,000 آدمی جو 40 ہجری میں جب آپ کی شہادت ہوئی، رمضان سے پہلے آپ نے بھیج دیے مدینے سے، کوفے سے باہر، اور فرمایا کہ جو ہی میں نماز عید پڑھاؤں گا تو میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں گا۔ تو اسی 21 رمضان کو، 19 کو آپ کا ضربت لگی، 21 کو آپ شہید ہو گئے۔ اسی لشکر کو پھر امام حسن لے کے چلے معاویہ کی طرف، وہی لشکر جو علی بن ابی طالب نے بھیجا تھا معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ امام حسن نے اپنا لشکر نہیں لایا، جو مولا نے لشکر وہاں بھیجا ہوا تھا اسی کو حکم دیا آپ لوگ چلیں۔ ادھر سے پشت سے قیصر روم بھی آ رہا تھا، اور قیصر روم حملہ کے لیے آ رہا تھا، تو اگر یہ دونوں لشکر آپس میں لڑتے رہتے تو اس وقت پورے کا پورا عالم اسلام نیست و نابود ہو جاتا۔ لہذا اس وقت ضرورت تھی، امام حسن نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اگر کرسی نہ رہے اسلام باقی رہے، حکومت نہ رہے اسلام باقی رہے۔ لہذا حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، تم میں شروع کرتا ہوں، اگر تم یہ دنیا سے تمہیں کچھ ملتا ہے تو خوش ہو جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے امام حسین کا وہ جہاد عظیم
کہ آپ نے انسانیت کو وہ درس دیا، یزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ، اور مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسن کے قتل کے اندر بھی یزید کا دخل تھا۔ یزید امام حسن کے بھی قاتلوں میں ہے، امام حسین کے قاتلوں میں بھی۔ وَمُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، تو فرمایا کہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی حکومت کو قبول نہ کرو، ان کی حکومت کے اوپر راضی رہنا، ایک ایک سانس لینا تمہارے گناہ میں لکھا جائے گا۔ اس قسم کا حاکم جب بھی آ جائے نا تو اس کی حکومت کے اوپر راضی رہنے والے اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے ساتھ معشور کرے گا۔ لہذا دل سے ناراحت ہو، دل سے اسے نفرت کرو۔ اگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو حکومت سے ہٹا نہیں سکتے، تو دل سے ضرور نفرت کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کریں، شیطانوں کے اوپر کہ یہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا۔ توجہ فرمائی نا، امام نے مثلی لا یبایع مثلا، جو میرا شاگرد ہوگا وہ کبھی بھی اس جیسے آدمی کی حکومت کو قبول نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، لڑنے کی طاقت ہو لڑے گا۔ امام حسن نے بھی جب کوفے سے گئے تو پیغمبر کی قبر کے اوپر روتے ہوئے یہ فریاد کی، کہا یا رسول اللہ، اگر میرے ساتھ 40 آدمی ہوتے تو میں ہرگز معاویہ کے ساتھ صلح نہ کرتا۔ حالات ہی ایسے بن گئے، کوفے کے اندر حالات ہی ایسے بن گئے جیسے مسلم کے وقت بن گئے تھے۔ اتنا مظلومیت مسلم کی دیکھا نا آپ نے، کہ جہاں 10,000 آدمی، 20,000 آدمی، 30,000 آدمی جہاں پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جب نماز عشاء پڑھی تو کتنے لوگ تھے؟ وہی حالات بعین ہی 10 سال پہلے امام حسن کے لیے پیش آئے تھے، وہی بعین ہی وہی حالات۔ لہذا امام حسن کا وظیفہ تھا کہ وہ اس حکم شرعی کے اوپر عمل کریں۔ اور یہ یاد رکھو، جو کچھ بھی آج امام زمان کر رہے ہیں، امام علی النقی نے کیا، امام حسن عسکری نے کیا، جو کچھ کیا خود اللہ رب العزت کا ڈائریکٹ حکم ہے، اس میں شک و شبہ نہیں کرنا، ورنہ ایمان ظاہر ہو جائے گا، ورنہ تم مومن نہیں ہوگے۔ اگر ان کے کسی قول کے اوپر شک کرے یا ان کے کسی فعل کے اوپر شک کرے، اسی لمحے ایمان سے زائل ہو جائے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں 100% حکم الہی ہے اور وظیفہ الہی ہے، اور اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں۔ اور میرے مولا، یہ ایک عظیم جہاد جو آقا حسین نے چراغ ہدایت نے کیا، ہدایت کا ایسا چراغ جلایا کہ وہی لوگ کوفے والے جو امام حسین کے بلانے کے باوجود خود بلا کے دعوت دے کے نہیں آئے، سب کے سب گھروں میں بیٹھ گئے، سب کے سب ڈر گئے، وہی حسین کے خون کی برکت سے اتنے شجاع ہو گئے، اتنے غیرت مند ہو گئے کہ 7 سال بعد وہاں سے لشکر نکلا، اسی عبید اللہ ابن زیاد کو انہوں نے شکست دے کے کوفے سے فرار ہونے کے اوپر مجبور کر دیا۔ توابین کا لشکر سنا ہے نا، وہی جو کل امام کو دعوت دینے والے تھے، دعوت دینے کے باوجود خوف کی وجہ سے ڈر گئے، اتنی غیرت ان کے اندر آ گئی، اتنی ان کے اندر غیرت پیدا ہو گئی، اتنی حرارت پیدا ہو گئی کہ اسی عبید اللہ کو تمام قدرت، تخت، تاج، ملکیت، سارے ظلم و تشدد کے باوجود عبید اللہ کو کوفے سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہلاک نہیں ہوا لیکن فرار ہونے کے اوپر مجبور کر دیا۔ تو یہ ہے، لہذا پیغمبر نے، یہ دیکھو معجزہ پیغمبر کا، پیغمبر کے کلمات معجزہ، اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا، معجزہ ہے یا نہیں ہے کہ امام حسین کی شہادت ایک آگ ہے دلوں کے اندر، ایک طوفان ہے دلوں کے اندر، ہرگز وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بتاؤ نا، ہے یا نہیں ہے؟ یہ معجزہ ہے یا نہیں پیغمبر کا؟ مگر پیغمبر 1400 سال یہاں پر آئے ہوئے تھے، تو یہ معجزات ہے پیغمبر کے۔ پیغمبر نے کہا یہ معجزہ ہے پیغمبر کا، خبر دی قیامت تک کے لیے، قیامت تک حسین کی شہادت اتنا طوفان دلوں کے اندر رہے گا کہ ہر جذبہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن محبت حسین کا جذبہ کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔
یہ حرارت ہے، حرارت ہے، آگ لگی ہوئی دلوں کے اندر، آگ لگی ہوئی ہے۔ دیکھ لو چوبرے 1443 سال گزر گئے اور ہر سال یہ کام ہو رہا ہے، ہر سال کبھی بھی منقطع نہیں ہوا۔ جتنا بھی ظلم آیا، حتیٰ متوکل جیسا فرعون تمام تر کوشش کے باوجود نہیں روک سکا، اور آج بھی الحمدللہ جاری ہے۔ یہ ہے زندہ معجزہ، اور کسی اور حدیث کی ضرورت نہیں پیغمبر کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تم دکھاؤ کہ میرے پیغمبر نے کہا تھا محبت حسین کا چراغ حرارت دلوں میں جلتی رہے گی، کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ آگے دیکھ لو اس میں جہاں پر 1400 سال سے مسلمان، سارے کے سارے مسلمان دسترخوان حسین پہ بھوکے پیاسے، یہاں کوئی حلوہ نہیں ملتے، کوئی پیسے نہیں دیتے کہ پیسے دے دے کے آپ لوگوں کو بلایا جائے، پیسے دے کے بھی بلاؤ گے تو بھی لوگ نہیں آتے، لیکن محبت حسین میں آ کے بیٹھے رہتے ہیں، روتے ہیں، اپنے کام کاج سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے پیغمبر کا زندہ معجزہ۔ لہذا میں کہتا ہوں کوئی اور حدیث نہ ہو نا پیغمبر کی حقانیت کے لیے، تو یہی ایک ہی جملہ پیغمبر کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی۔ صلوات پڑھ لیں۔ حکم دیا گیا کہ آج حضرت ابوالفضل العباس کی شہادت بیان کی جائے۔ میں نے نام لیا علی ابن ابی طالب کا۔ 21 ماہ رمضان امیر المومنین کی شہادت کی رات، مولا 9-10 بجے رات کے مولا نے حکم دیا میرے تمام بیٹوں کو بلاؤ، میری تمام بیٹیوں کو بلاؤ، میری تمام بیویوں کو بلاؤ، میرے تمام دامادوں کو بلاؤ۔ ایک طرف سر آپ کا امام حسن کے زانوں پر اور پاؤں امام حسین کے زانوں پر، ادھر سارے کے سارے بیٹے کھڑے ہیں، ادھر ازواج کھڑی ہیں، اس طرف داماد کھڑے ہیں۔ 21 رمضان کی رات امام نے سب بیٹوں کو وصیتیں فرمائیں، سب بیٹوں کو کچھ نہ کچھ باتیں بتائیں، سب کو حوالے کیا امام حسین کے۔ ابوالفضل العباس کا ہاتھ پکڑ کے امام حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ جناب ام البنین کی چیخ بلند ہوئی، کہا یا مولا آپ میرے عباس نے کوئی گناہ کیا ہے کہ آپ نے میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا؟ اور تاکید بھی فرمائے بیٹو حسن کی اتباع کرنا، حسن کی اطاعت کرنا، حسن تمہارا میرے جگہ پر امام ہے، میرا جانشین ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، سب تاکیدیں کی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے عباس کو بلایا، بیٹا عباس نزدیک آؤ، عباس نزدیک آئے، بیٹا نزدیک آؤ، اور نزدیک آؤ۔ اپنا میں ضعیف ہو گیا ہوں، اونچا نہیں بول سکتا، کان نزدیک کرو۔ عباس جب نزدیک ہوئے تو کہا بیٹا عباس، بوڑھے باپ کی آخری وصیت یاد رکھنا، اذا کان یوم عاشوراء ودخلت المشربة قبل الحسین فلا تشرب الماء وحسین عطشان۔ اے بیٹے آخری وصیت باپ کی یاد رکھنا، شہید باپ کی وصیت یاد رکھنا، اگر عاشور کے دن تو میرے بیٹے حسین سے پہلے اگر فرات میں داخل ہو گیا تو میرے بیٹے حسین سے پہلے پانی نہ پینا، میری باپ کی وصیت یاد رکھنا۔ 20 سال گزر گئے، عباس منتظر، یہ کیا مسئلہ ہے؟ عباس منتظر ہے۔ آ گیا وہ عاشور کا دن، جناب ابوالفضل العباس پہنچ گئے شریعہ فرات کے اندر۔ ایک مرتبہ پانی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، ایک مرتبہ بابا کی وصیت یاد آ گئی، بیٹا عباس حسین سے پہلے پانی نہ پینا، میرا حسین پیاسا ہے، اس سے پہلے پانی نہ پینا۔ علماء یہ کہتے ہیں، روایت میں یہ جملہ ہے کہ جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا تو پیغمبر آ کے اس شہید کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاتے تھے، لیکن جب پیغمبر آیا عباس کے پاس پیالہ لے کر، اے عباس بیٹا تم بھی پیاسے ہو، تم بھی پانی پیو۔ عباس نے کہا یا رسول اللہ، جب میرا آقا حسین پانی پیے گا میں اس کے بعد پانی پیوں گا۔ عباس نے حتیٰ مرنے کے بعد بھی جب پیغمبر نے پانی لایا تو
اسی لیے تو سلطان وفا بنے عباس۔ شہادت کے بعد جب حضرت امام سجاد علیہ السلام آئے، تمام شہداء 12 محرم کو شہیدوں کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد بنی اسد سے پوچھا کوئی اور رہ گیا ہے؟ بنی اسد نے کہا ہاں ہاں شریف فرات کے پاس ایک جنازہ ہے، جتنا بھی اٹھایا ہے اس کو لے کے آئے، لیکن اٹھا نہیں سکے، فرمایا مجھے لے چلو۔ جب آقا امام سجاد آئے نا جناب عباس کے پاس، کہا قبر آمادہ کرو، لیکن کوئی میرے نزدیک نہیں آئے، میں اکیلا ہو دفن کروں گا۔ جب کافی امام قبر کے اندر چلے گئے، کافی دیر ہو گئی، ایک مرتبہ بنی اسد کے کسی نے جا کر دیکھا کہ یمنا رسول اللہ کیوں باہر نہیں آ رہے، امام سجاد باہر نہیں آ رہے۔ ایک مرتبہ جا کے دیکھتے امام سجاد عباس کے سینے کے اوپر سر رکھا ہوا رو رو کے کہہ رہے ہیں اے چچا عباس، یاد رکھ تمہیں جائے کاش کہ تو کوفے کے اندر ہوتا، تیری بہنوں کے اوپر اتنے پتھر برسائے گے۔ انا ولعنۃ اللہ علی القوم۔